اصلاح کہتے ہیں کسی چیز کو صحیح سمت پر لگانا، صلح کرانا، تنازع کو دور کرنا، اور یہ ضد ہے فساد کی۔ اصلاح کے مقابلے میں لفظ فساد استعمال ہوتا ہے، اور فساد کہتے ہیں خرابی کو، کسی چیز کو خراب کر دینا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بعض منافقین کو جب یہ کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ کرو، خرابی پیدا نہ کرو، تو وہ کہتے تھے ہم تو خرابی کی بجائے اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اپنے فساد کو انہوں نے اصلاح کا نام دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فساد ایک مذموم لفظ ہے، اور فساد کرنے والے کو بھی یہ ناپسند ہے کہ اس کی نسبت میری طرف کی جائے۔ اور آج بھی یہی معاملہ ہے، چور کو اگر آپ چور کہہ دیں تو وہ لڑ پڑے گا، حالانکہ وہ چور ہے۔ چوری کرنے کے باوجود شرابی کو آپ کہہ دیں کہ شرابی کبابی ہو تم، لڑ پڑے گا، حالانکہ وہ شراب پیتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو خرابیاں ہیں، ہم اس خرابی کو تو گندا سمجھتے ہیں، لیکن اس کی کوئی اگر ہماری طرف نسبت کر دے تو اس کو ہم بہت برا سمجھتے ہیں۔ تو جب خرابی کو گندا سمجھتے ہیں تو اپنی طرف اس کی نسبت بھی نہ ہونے دیں، اس کے ساتھ اٹیچ بھی نہ ہوں۔ یہ اصلاح ہے۔ اور معاشرہ کہتے ہیں انسانوں کے مجموعے کو۔ جب انسانوں کا کہیں پر کوئی مجموعہ رہتا ہے تو وہ معاشرہ ہوتا ہے، تو اس معاشرے کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ اس اصلاح میں سب سے پہلے تو یہ سمجھیں پورا قرآن معاشرے کی اصلاح کی بنیاد پر ہی نازل کیا گیا ہے، اور خصوصی طور پر آپ سورۃ حجرات کو پڑھیں، جتنے معاشرے کی برائیاں اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے، اللہ کا ادب بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیسے کرنا ہے، اور پھر مومن آپس میں کیسے رہتے ہیں، بدگمانی کا رد کیا گیا ہے، غیبت کا رد کیا گیا ہے، اسی طرح ایک دوسرے کو برے ناموں سے، برے القابوں سے پکارنے کا رد کیا گیا ہے، اپنی شخصیت پر اترانا، تکبر کرنا، اور دوسرے کو اس کے مقابلے میں گھٹیا سمجھنا۔ قرآن نے کہا یہ معیار نہیں ہے معاشرے کا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ معاشرے کا معیار تقوی پر بنتا ہے، مال و دولت پر نہیں بنتا، حسن و جمال پر نہیں بنتا، دنیا کے سٹیٹس اور علوم و فن کی بنیاد پر نہیں بنتا، تقوی کی بنیاد پر معاشرے بنتے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے ہاں بھی اسی معاشرے کا معیار ہوتا ہے جو متقی ہوں۔ یہاں تک کہ اپنی نیکیوں کو جتلانا، اپنی نیکیوں کو بتلانا اخلاص کے منافی چیز ہے، ریاکاری ہے، شہرت ہے، لوگوں کے منہ سے اپنی خام خواہ تعریفیں سننا، یہ سارے رد کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ صفتیں معاشرے کے لوگوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ پھر سورۃ احزاب کو آپ پڑھیں، وہاں پر بھی خصوصاً معاشرتی مسائل کو قرآن کریم نے بیان کیا کہ مومن مردوں کے رہنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، ان کے بدن کی عصمت کی رکھوالی کیسے ہونی چاہیے، آنکھوں میں حیا کیسی ہونی چاہیے، بے حیائی کے کاموں کو دیکھنے میں پردہ کیسا ہونا چاہیے۔ عورتوں کو سمجھایا کہ تم گھر سے باہر نکلو تو تمہارے نکلنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، اوڑھنیاں اوڑھو، اپنے سروں کے اوپر سے بڑی چادریں ڈال لو، زمین پر پاؤں زور زور سے نہ مارو، کہیں تمہارے پاؤں کی اس پازیب کی آواز سے کوئی بیمار شخص مزید بیمار نہ ہو جائے۔ یہ ساری تعلیمات اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں عورتوں کو دی ہے۔ کوئی اگر عورتوں تم سے بات کرے، بات کرنی پڑ جاتی ہے، معاملات ایک دوسرے سے ہوتے ہیں، لیکن بات میں نرمی پیدا نہ کرو۔
تمہاری آواز کا پردہ ہے، تمہاری آواز میں معصومیت ہے، کسی سے بات کرو تو کھردرے انداز میں بات کرو، تاکہ کسی کے دل میں اگر آپ کے بارے میں کوئی بیماری اور مرض ہے تو وہ لالچ ختم ہو جائے جب آپ کھردرے انداز سے بات کرو گے۔ یہ سارے طریقے ہیں جو قرآن کریم نے ہمیں سکھائے۔ معاشرے کیسے بنتے ہیں، ان کی تعمیر کیسے ہوتی ہے، اس میں اٹھنے والے مرد، عورتیں، جوان، بچے، بوڑھے، اس میں حکمران، عامی، ان کو رہنے کے طریقے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ سکھا رہا ہے۔ سورۃ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل بیان کی ہے۔ معاشرے میں پاک دامنی کیسے رہے گی، معاشرے کا بگاڑ کیسے ختم ہوگا، اس میں کوڑوں کی سزا بتائی ہے۔ بدکار مرد کو، بدکار عورتوں کو کوڑے لگاؤ، جلا وطن کرو اور ان کو سنسار کر دو۔ اگر کوئی کسی کی عزت پر زبان درازی کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے، اس کو 80 کوڑے مارو۔ یہ قرآن ہے۔ بدکاری کی تشہیر نہ کرو، کسی کے گھر پر اس کی اجازت کے بغیر نہ جاؤ۔ 3 اوقات ہیں، ان 3 اوقات میں تو بچہ اور کوئی غلام بھی بغیر اجازت کے اس کے گھر میں نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے ان باتوں سے بگاڑ پیدا ہوگا، دلوں میں خرابیاں پیدا ہوں گی، گھروں کی جو پرائیویسی ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ بچہ بھی اجازت مانگ کے آئے، بعد الظہیرہ، جب تم دوپہر کے وقت کپڑے اتار کے کیلولا کرتے ہو، عشاء کی نماز کے بعد نہ جائے کوئی بغیر اجازت کے، بچہ بھی نہ جائے، لونڈی اور غلام بھی اس کے کمرے میں داخل نہ ہو، اس کے گھر میں داخل نہ ہو۔ یہ اوقات ہیں، فجر کی نماز سے پہلے کسی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ یہ سارے اوقات قرآن کریم نے نہیں بیان کیے۔ کوئی اگر کسی پر بات کر دیتا ہے تو اس کو بولو 4 گواہ لا، آپ نے اس کی عزت پر بات کی ہے۔ 4 گواہ نہیں لاتا، جتنا بڑا مولوی ہے، محدث ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی فقیہ ہے، کوئی امام ہے، اس نے زبان سے بات کی ہے اور گواہ نہیں لائے، اسی کو 80 کوڑے مارو۔ نہ مانو کسی کی بات، نہیں جی پکے بندے نے کہا ہے، مجھے جس بندے نے کہا وہ جھوٹ نہیں بولتا، پھر اس کی بات کی تشہیر ہوتی ہے، عزت اچھالی جاتی ہے، معاشرے بگڑ جاتے ہیں۔ اسلام نے کہا نہیں، تجھے کیا ہے؟ کوئی اگر اپنی آنکھوں کے سامنے بھی تو کسی کو گناہ کرتے دیکھتا ہے، گواہ نہیں ہے، چپ ہو جا۔ تو چپ ہو جائے گا تو بدکاری کا تذکرہ نہیں ہوگا، چونکہ بدکاری تذکرے سے بھی پھیلتی ہے، تو یہ بدکاری بھی نہیں پھیلے گی۔ دوسرا، اس کی عزت بھی بچ گئی، اس کا پردہ بھی رہ گیا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں توبہ کر کے اللہ کی جنت کے مستحق بن جائیں۔ تو کون ہوتا ہے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان میں یہ فیصلے کرنے والا؟ یہ سارے آداب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے۔ یہ سارا قرآن ہے جو بھرا پڑا ہے۔ 23 سالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسی اصلاح پر بھری پڑی ہے۔ صحابہ کی شاندار وہ خلافت کے زمانے، یہ سارے اسی بنیاد پر مرتب ہے، تعمیر معاشرہ ہوا ہے۔ کیسے کیسے لوگ نکھر کے سامنے آئے، اس میں پیچھے اصلاح کا پہلو تھا، اصلاح کا پہلو تھا، معاشرے خوبصورت ہو گئے۔ محترم بھائیوں، اب سوال یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں تنظیمیں بہت ہیں، جماعتیں بہت ہیں، تحریریں بہت ہیں، تقریریں بہت ہیں، کانفرنسیں بہت ہیں، انجمنیں بہت ہیں، اور بے شمار قسم کے ڈھانچے ہیں دنیا میں کھڑے ہوئے۔ ہر شخص کہتا ہے میں اصلاح کر رہا ہوں، اور معاشرہ بگڑ رہا ہے۔ ہر شخص کہتا ہے ہم اصلاح کر رہے ہیں، لیکن معاشرے میں گناہ بڑھ رہے ہیں، بگاڑ بڑھ رہا ہے، نافرمانیاں بڑھ رہی ہیں، ظلم و تشدد بڑھ رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اور ہر شخص کہتا ہے کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ بگاڑ بڑھ رہا ہے اور اصلاح کے دعوے دار بہت ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ حق، جو حق ہوتا ہے نا، اس کی قوت ہوتی ہے۔ جو حق ہوتا ہے اس کی ایک قوت ہے، اور وہ حق جب بات کرنے والا حق بیان کرتا ہے تو اس کی بات کی بھی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں۔
یہ دونوں تاثیریں ختم ہو جاتی ہیں بعض دفعہ. حق بھی اپنی قوت ظاہر کر دیتا ہے، حالانکہ حق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. حق کی قوت بھی زائل ہو جاتی ہے جب کس کی زبانی نکلتی ہے؟ اس شخص کی زبان سے نکلتی ہے جو خود بد عمل ہوتا ہے. میں آپ کو قرآن سناتا ہوں اور میں خود بد عمل ہوں، تو قرآن کی جو حقانیت ہے نا، اس کی قوت بھی آپ سے ختم ہو جائے گی، زائل ہو جائے گی. آج یہ سب سے بڑی بیماری ہے کہ ہمارے قول کچھ ہے، فعل کچھ ہے، اور یہ بددیانتی ہے، بہت بڑی بددیانتی ہے. ہمارا قول یہ ہے کہ ہم مصلح ہیں، ہم دائی ہیں، ہم دعوت دیتے ہیں، اور اس میں دو باتیں بہت گہری ہوتی ہیں، اس کا ہم خیال نہیں کرتے، اپنی ذاتوں کو بھول جاتے ہیں. جو دو دعوت دے رہے ہوتے ہیں، اس دعوت میں عملی طور پر خود سنجیدہ نہیں ہوتے، خود مخلص نہیں ہوتے. وہ دعوت وہ ریت کے ٹیلے کی طرح بھربری ہوتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس دعوت سے کوئی انقلاب نہیں آتا. جو ہم دعوت دے رہے ہوتے ہیں، خود اس دعوت پر ہمارا عمل نہیں ہوتا. تو جب عمل نہیں ہوتا تو پھر وہ دعوت بے اثر ہوتی ہے. نمبر 2، اس دعوت میں ریاکاری بہت ہے. آج اصلاح کرنے والوں میں جو سب سے بڑا عنصر ہے وہ ریاکاری کا. ریاکاری اتنی ہے کہ ہر کام جب تک میں کسی کو بتاتا نہیں ہوں، جب تک اس کو عیاں نہیں کرتا ہوں، جب تک اس کا سالانہ پورا تجزیہ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتا ہوں، اس وقت تک میرا دل مطمئن نہیں ہوتا. حالانکہ دعوت میں جہاں نیت کی سیدھائی ہے وہاں اخلاص ہے، ایسا اخلاص کہ کوئی بچ جائے. کوئی آپ کے سامنے ڈوب رہا ہو، آپ پہلے کیمرہ لگائیں گے، پھر غوطہ ماریں گے کہ میں اس کو نکالوں. اخلاص کیا ہے؟ اس کی جان بچ جائے. کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کوئی دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا، کوئی تعریف کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ دوسرا بڑا عنصر ہے اور بہت بڑی بیماری ہے. اس وقت معاشرے کی اصلاح کرنے والوں میں ریاکاری باریکی کے ساتھ ہمارے اندر گھس گئی ہے، اور ہم معاشرے کی تربیت اور اصلاح کے دعوے، اس کے لیے بے پناہ وسائل تو اکٹھے کر لیتے ہیں، لیکن بنیادیں ہماری خراب ہیں. نیتوں کو اچھا کریں، ہم استقامت کے ساتھ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ وہ خرابی ہے جو آج معاشرے میں پیدا ہو گئی ہے، اور اس کا سب سے پہلا نقطہ یہ تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں اس کی اصلاح ہو، اس میں بگاڑ ختم ہو، پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم اس کا آغاز اپنے وجود سے کریں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو پیش کیا تھا، یاد رکھیں. آسمانی وحی اور وحی کے احکامات ابھی کچھ بھی نہیں آئے تھے، کچھ بھی نہیں آئے تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار پیش کیا تھا. میں کیسا ہوں؟ کردار کی قوت ایسی ہے کہ آپ کو دلائل نہیں دینے پڑتے. کردار کی قوت ایسی ہے کہ آپ کو لمبی تقریر نہیں کرنی پڑتی. کردار کی قوت ایسی ہے کہ جہاں تک پہنچنے کے وسائل نہیں ہوتے، اللہ کی قسم آپ کا کردار وہاں پہنچ جاتا ہے. آپ نہیں پہنچ سکتے، آپ کا وجود نہیں پہنچ سکتا، آپ کے وسائل نہیں ہیں، آپ کا کردار وہاں پہنچ جاتا ہے. ہرقل کہاں بیٹھا تھا؟ کہاں بیٹھا تھا؟ پوچھ رہا تھا، سنا مکہ میں کوئی نبی آئے ہیں ابو سفیان سے. ہاں جی آئے، آپ بتائیں تو صحیح. اس ہرقل نے وہاں اس بادشاہ کے دربار میں محمد علیہ السلام کا کردار بیان کیا. کردار بیان، یہ کردار اتنی بہترین خوشبو ہے، یہ مہکتی ہے. اس میں جتنا اخلاص ڈالیں گے یہ اتنی مہکے گی، پھر آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. کردار کی بدولت لوگوں نے جو صدیوں پہلے دانشور گزر گئے، بڑے بڑے نظریات کے حامل لوگ گزر گئے، ان کے کردار کی بدولت آج اپنی بلڈنگوں، اپنے اداروں اور اپنے تعلیمی یونیورسٹیوں کے نام، ان کے بلاک بنائے ہوئے ان کے نام سے کردار تھا.
کردار ہوتا ہے محترم بھائیوں، سب سے پہلے معاشرے کی تعمیر میں اپنی اصلاح. ان اريد الا الاصلاح، شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا. کیا سمجھایا تھا؟ ان اريد الا الاصلاح وما توفیقی الا باللہ. یہ ساری توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. علیہ توکلت، تو اس معاملے میں میں اللہ پر بھروسہ کروں. واحد یہ عمل ہے دین کا، اصلاح کا عمل، واحد عمل ہے کہ جس پر آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا. کردار کو سنواریں، عمل کریں، آپ کی خوشبو پھیلے گی. انشاءاللہ آپ کی زبان میں اللہ تعالیٰ تاثیر دے گا. آپ کی گفتگو، آپ کی بات، اس کی تاثیر آپ کے بچے کے دل میں اترے گی، بچی کے دل میں اترے گی، آپ کی بیوی بہن بیٹیوں کے دلوں میں اترے گی. پوری فیملی آپ کی بات کی تاثیر کو لے گی اور وہ تبدیل ہوگی. پہلی چیز یہ ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو سب سے پہلے قریبیوں کو ڈرائیں. یہ پھیلائیں. اصلاح کا عمل یہ ہے. قرآن کریم نے ایک اسلوب بیان کیا ہے. نبی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. جو آپ کے برابر میں ڈوب رہا ہے اس کو بچا، جو آپ کے برابر میں جل رہا ہے اس کو محفوظ کر، جو آپ کے برابر میں تباہ ہو رہا ہے. برابر میں کیا ہے؟ بیوی ہے. برابر میں کیا ہے؟ بہن بیٹی ہے. برابر میں کیا ہے؟ اولاد ہے. اس کو بچا. اور سب سے آسان دعوت ہے، سب سے اصلاح کی آسان. کیوں؟ اس لیے کہ بیوی بچوں کے ساتھ قلبی، روحانی، طبعی، جسمانی بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو دعوت بہت آسان ہے. معاشرے کی تعمیر بہت دور نگاہ ہے اور گھر جل رہا ہے. بھاگتے بھاگتے میرے پاؤں پھٹ گئے، لیکن جب آنکھیں کھولی تو پتا چلا میں وہیں کھڑا ہوں. بھاگتے بھاگتے پاؤں پھٹ گئے اور میں وہیں کھڑا ہوں. معاشرے کی تعمیر کے لیے نکلا ہوا ہے. تنقید کرتا ہے، تعمیر کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، کیا کرتا ہے. گھر جل رہا ہے، وہیں کھڑا. یہ محترم بھائیوں، سب سے پہلے اپنے گھر میں دعوت کا، اصلاح کا آغاز کریں. بولیں، نافرمانی پر بولیں، نماز کی سستی پر بولیں، کوتاہی کو دیکھیں بولیں. آپ رائی ہیں، آپ نگران ہیں، آپ ذمہ دار ہیں. مجھ سے میری ذمہ داری کے بارے سوال ہوگا. یہ تیرا بیٹا تھا، یہ تیری بیٹی تھی، کیوں بگڑا؟ یہ تیری بہن بیٹی تھی، سارے اس کے شوق تو نے پورے کر دیے تھے، لیکن اس کو اس دینی معاملے میں جو کمیاں کوتاہیاں دیکھی تھی کیوں تعمیر نہیں کی تھی؟ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر ایک ذمہ دار ہے. ہر شخص، معاشرے کا ہر شخص ذمہ دار ہے. اور اس ذمہ داری کے بارے اللہ کہتا ہے ہم سوال کریں، ہم پوچھیں کیا کیا تھا. بہت قربت والی یہ فیملی ہے، ہر اعتبار سے قربت ہے. یہاں دعوت لازمی ہے اور سب سے آسان دعوت ہے. سب سے آسان دعوت. اور جب یہ بات یاد رکھیں، جب معاشرے میں کوئی گناہ پھیلتا ہے، فرد واحد میں گناہ پھیلا، ایک شخص میں گناہ پھیلتا ہے، آپ نے اس کو نہیں روکا. وہ ایک ہی شخص تھا، بیٹا تھا، بیٹی تھی، گھر کا کوئی فرد تھا. ایک شخص میں گناہ پھیلا، وہ میں نے نہیں روکا. وہ گناہ متعدی ہوگا، وہ دوسرے کو گھیرے گا، وہ تیسرے کو گھیرے گا. انفرادی گناہ اجتماعی بن جائے. اس کو آپ فیملی کے حساب سے بھی لے لیں، اس کو آپ ایک محلے کے حساب سے بھی لے لیں، اس کو آپ ریاست کے حساب سے بھی لے لیں. انفرادی گناہ جب پھیلتے ہیں تو وہ اجتماعی بن جاتے ہیں. ایک بچہ بگڑا، نہیں روکا میں نے اس کو، وہ 4-6 کو بگاڑ دے گا. اب جب 4-6 بگڑ جائیں گے اجتماعی طور پر، تو پھر میں ایک وہاں اصلاح کرنے والا پھر شرم محسوس کروں گا، پھر میں ان کے روب کے نیچے دب جاؤں گا. گناہ جب پھیلتا ہے انفرادی تو پھر اجتماعی بن جاتا ہے، اور جب اجتماعی بنتا ہے تو پھر اجتماعی گناہ معاشرے کا نظام بن جاتا ہے.
اور جب گناہ معاشرے کا ان نظام بنتا ہے تو پھر یاد رکھیں اس پر دلائل دیے جاتے ہیں. ہو رہا ہے نا, وہاں ہو رہا ہے جی, سب کر رہے ہیں جی, سود کو لعنت بھی کہتے ہیں, نظام بھی چلاتے ہیں. نظام بن گیا, اب دلائل بھی دیے جائیں گے. جب گناہ انفرادی بڑھتا ہے تو پھر کیا بنتا ہے؟ اجتماعی بنتا ہے. اجتماعی بنتا ہے تو نظام بنتا ہے. جب نظام بنتا ہے تو پھر دلیل دی جاتی ہے. پھر اس کے بعد وہی نظام امت کی شان شوکت بنتا ہے. ایک آدمی جخ مارے گا وہاں, اصلاح کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا, کیا کرے گا؟ وہ تو شان شوکت بن گیا, گناہ پورے نظام کا حصہ بن گیا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دائیوں کی دعوت اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. پھر ہم روتے ہیں, معاشرہ بگڑ گیا, کون سنبھالے گا؟ پھر قوم کدھر آتی ہے؟ تعمیر تو کر نہیں سکتی, پھر قوم ساری تنقیدیں کر. بھرا پڑا ہمارا سوشل میڈیا کس چیز سے؟ تنقیدوں سے. تنقیدات ہیں, جہاں دیکھو گے جس نے بھی کوئی چیز لوڈ کی, اپلوڈ کی, اس میں تنقید. وہ چوری کر گیا, وہ یہ کر گیا, اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا. یہ تعمیر ہے؟ یہ تعمیریں نہیں ہے. یہ اس گناہ کی غلطی ہے کہ ہم نے انفرادی اعتبار سے اپنے اپنے گھر کے فرد کی اصلاح نہیں کی تھی. وہ گناہ اتنا بڑا پھیلا کہ آج وہ نظام بنا, اور اس نظام نے ہمیں ایسا لپیٹا کہ دعوت بے اثر ہو گئی. باپ روتا ہے, ماں روتی ہے, معاشرے چیختے ہیں, اولاد ہاتھ میں نہیں آتی. جس کے ساتھ معاملہ کرو وہ لوٹ کھاتا ہے, حق چھین جاتا ہے. بے ایمانی بہت ہے, رشوت بہت ہے, منفی سوچ بہت ہے, انا بہت ہے, تعصب بہت ہے. محترم بھائیوں, یہ وہی اصلاح کی کمی تھی جو گھر میں ہم نے پنپنے دی. آج وہ سارے افراد معاشرہ بن کے انہوں نے یہ نظام دیا ہمیں. یہ تباہی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تنقیدات کا سلسلہ ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں, ایک شخص ٹینکی بنواتا ہے نا, پانی پینے کی ایک ٹینکی بنواتا ہے, اس میں موٹر لگواتا ہے, ٹھنڈا پانی آتا ہے, بجلی کا بل دیتا ہے. وہاں پر وہ 2 گلاس رکھ کے دیکھ لے, شام کو نہیں ملیں گے. کون لے گیا؟ کتنی گھٹیا سوچ ہے. 2 گلاس رکھ کے دیکھ لیں آپ, باندھنا پڑتا اس کو, زنجیر سے باندھنا پڑتا. یہ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, معاشرے میں کتنی ایسی گھٹیا مثالیں. ایک وہ ہے, اب ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم اس گلاس کے چوری ہونے کو اچھالتے پھرتے, اچھالتے, اور جو کام کرنا تھا وہ نہیں کیا. اور اس کے مقابلے میں ایک تعمیری کام بھی تو ایک بندے نے کیا ہے نا. اس نے کیا کیا؟ ٹینکی بنوائی ہے, آپ اس کو اچھالتے نا. آپ لوگوں کا ذہن, یہ بھی اصلاح کی شکل ہے کہ آپ بتاتے کہ دیکھو اس بھائی نے لاکھوں روپے خرچ کر کے ٹینکی بنوائی, یہ روزانہ ہر مہینے اتنے بل ادا کرتا ہے, اس نے معاشرے کے لیے دیکھو ایسے لوگ ہونے چاہیے. اس کی تعریف ہوتی. ہم اس ایک گلاس پر تنقیدات کا سلسلہ تو ہم نے شروع کر دیا, جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر کیا پھیلی؟ مایوسی پھیلی. مایوسیاں پھیلانا بھی معاشرے کی تعمیر کو تباہ و برباد کر دیتا. مایوسیاں نہ پھیلائیں, حوصلہ افزائی کریں, ہمت بڑھائیں لوگوں کی, خیر کے کام کرنے والوں کو اجاگر کریں, اور شر کا کام کرنے والوں کے سلسلے اس طرح تشہیر نہ کریں جس سے لوگوں میں بے چینیاں پھیلے. لوگوں میں بے چینیاں ہوں گی تو معاشرے سے ان کا اعتبار اٹھے گا. اصلاح کی یہ شکلیں ہیں. تو محترم بھائیوں, پہلی شکل اپنی ذات ہے, دوسری شکل اپنا گھر بار ہے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. انبیاء نے یہ کام کیا ہے. یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت ہے, اس موت کے وقت میں اولاد کو جمع کیا ہوا ہے اور حساب کتاب بتا رہے ہیں, کس سے کتنا لینا ہے, کس سے کتنا دینا ہے, قرضے بتا رہے ہیں, لین دین کے سلسلے بتا رہے ہیں, زندگی میں رہنے اور اس کے گر سکھا رہے ہیں. پوچھ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی ووصى بها ابراہیم ویعقوب ببنیہ
یہی نصیحتیں ابراہیم اپنے بیٹوں سے کر رہا ہے، یہی نصیحتیں یعقوب اپنے بیٹوں سے کر رہا ہے۔ اذ حضر یعقوب الموت، موت کی سختیوں کے عالم میں بھی اصلاح کا عمل نہیں چھوڑا۔ ہم بھول گئے ہیں، ہم غافل ہیں، دنیا کے مسائل مشاغل اتنے ہم نے اپنے سروں پر لاد لیے کہ اصل پونجیاں برباد ہو رہی ہیں، ہمیں پتہ نہیں۔ وہ معاشرے کی تعمیر کرنے والی نسل ہے، اس پر ہم وقت نہیں دیتے، گھر میں وقت نہیں دیتے، اولاد میں وقت نہیں دیتے، ان کی اصلاح کے معاملات ہوں تو چونکہ وہ اچھا کما رہے ہیں، دنیا میں اچھا کر رہے ہیں، تو ہم ان کی دینی کوتاہیوں پر چشم پوشی کرتے۔ تھک کے آیا ہے نا رات کو 12-1 بجے، کاروبار سے آیا نا 1 بجے 2 بجے، اب احساس ماں کو یہ تو ہے میرا بیٹا تھکا ہوا ہے، فجر میں نہیں اٹھاتی۔ یہ احساس کیوں؟ یہ کیسا احساس ہے؟ یہ جرم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ اس کی تباہی کا سبب ہے۔ نہیں اٹھاتی، دیندار ماں نہیں اٹھاتی، بیٹا تھکا ہوا سونے دو۔ احساس کون سا ہے؟ چونکہ وہ دنیاوی اعتبار سے بہترین کام کر کے آیا اور دین اس کا فوت ہو رہا ہے، اس کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا عمل اور جنت سے محرومی کا معاملہ، اس پر احساس نہیں ہے۔ ہم یہ احساس کریں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ احساس جب زندہ ہوگا، اس اخلاص کے ساتھ جب ہم اپنے معاشرے کی، اپنی نسل کی، اپنی اولادوں کی تربیت کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا؟ فرمایا آپ کے دل میں اتنا درد ہے اس امت کا، لعلک باخع نفسک علی آثارہم، آپ ان کے پیچھے اتنا دوڑتے ہو، اتنا تگ و دو کرتے ہو کہ اپنے آپ کو کہیں اس رستے میں ہلاک نہ کر ڈالو۔ صبر کرو، تھوڑا سا توقف رکھو، اتنا غم، اتنی پریشانی، یہ کس کے دل میں یہ تڑپ ہے؟ تو میری تو اولاد ہے، یہ میرا تو کنبہ ہے، میرا تو قبیلہ ہے، میرے تو خیش اور میری تو فیملی ہے۔ تو اس کے حوالے سے محترم بھائیوں، ہماری ذمہ داریاں یہ بنتی ہیں کہ ہم یہ اپنے دلوں میں تڑپ پیدا کریں۔ نمبر 3، ہم لوگوں کے حقوق ادا کریں، جو لوگوں کے حق بنتے وہ ہم ادا کریں۔ لوگوں کے گناہوں پر تنقید کرتے ہیں رج کے، اور اپنی غلطی پر ہم بے شمار تعویلیں کر لیتے ہیں کہ یہ میرا کام ٹھیک ہے۔ یہ اصلاح کا عمل نہیں ہے۔ کبھی بھی اپنی غلطی پر یاد رکھیں تعویلیں ہم نہ کریں۔ غلطی ہے، اس کا احساس جب تعویل ہوگی تو احساس ختم ہو جائے گا، تعویل ہوگی تو احساس ختم ہوگا۔ جب تعویل نہیں ہوگی اپنی غلطی پر تو احساس زندہ رہے گا، ہم اصلاح کی طرف آئیں گے۔ لہذا اپنی غلطی پر بھی پوری ہم تنقید کریں۔ جب یہ تنقید ہوگی تو پھر دیکھنے والا معاشرہ ہمارے کردار سے متاثر ہوگا، پھر ہماری دعوت بڑی مستحکم ہوگی، پھر اصلاح کا عمل بڑھے گا، خرابیاں پیدا نہیں ہوں گی۔ ورنہ بہت ساری خرابیاں اس وجہ سے بھی پیدا ہو جاتی ہیں کہ جب ہم کچھ کام کر رہے ہیں، لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، تم کہہ رہے ہوتے ہو یہ کام کر لو، خود نہیں کرتے ہو، اولاد دیکھ رہی ہوتی ہے، خاندان دیکھ رہا ہوتا ہے، امتی دیکھ رہا ہوتا ہے، نمازی اور پیشوا دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس دعوت کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ پھر دوسروں کا حق ادا کریں، یہ معاشرے کا سب سے بہترین اصلاح کا عمل ہے۔ میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے میرے بدن کے بھی حق رکھے، میرے ارد گرد والدین ہیں، اس کا حق ادا کریں۔ کتنے ماں باپ ہیں جو روتے ہیں، کتنے ماں باپ ہیں جن کی اولادیں روتی ہیں، کتنی بیویاں ہیں جن کے شوہر روتے ہیں، اور کتنے شوہر ہیں جن کی بیویاں ان کے ظلم و ستم اور زیادتی کا شکار ہے اور وہ پریشان۔ بگاڑ آئے گا یا اصلاح آئے گی؟ کیا بچے گا؟ یہ تو قریبی حق ہے، یہ ہم نہیں ادا کرتے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم معاشرے میں قرآن کریم کو آپ پڑھیں، کھیتی آپ کی ہو گئی ہے، قرآن کہتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، تیرے اس مال میں جب اس کی کھیتی کٹ جائے تو کسی اور کا بھی حق ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، تیرے مال میں قریبیوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، تیرے ہمسائے کا حق ہے،
तेरे पड़ोस में बैठने वाले तेरे भाई का हक है, तेरे साथ सफर करने वाले किसी मुसाफिर का हक है। ये सारे वो हुकूक है, ये भी इस मुआशरे की इस्लाह में बहुत अहम उनसर है, इसका भी हम ख्याल करें। अंबिया की दावत भी यही थी। वज़कुर फिल किताब इस्माइल, कुरान करीम में इस्माइल का कुरान करीम ने तज़किरा किया। इन्नहु काना यअमुरु अहलहु बिस्सलात वज़्ज़कात व काना इंद रब्बिही मर्दिया। वो अपने घर वालों को क्या करता था? नमाज का हुक्म देता था, ज़कात का हुक्म देता था। ये उनके हक हैं, उनका हक उनको दो। और फिर वकाना इंद रब्बिही मर्दिया, वो बहुत अल्लाह के यहां बहुत पसंदीदा था। तो मुआशरे में मोहतरम भाइयों बेशुमार खराबियां, और इन खराबियों की असल बुनियादें हर शख्स है जो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। उन जिम्मेदारियों को हम अदा करें, अल्लाह का हक अदा करें। इसके लिए इल्म का होना जरूरी है। जब इल्म नहीं होता तो फिर आप इस्लाह नहीं कर पाते, फिर तशद्दुद होता है, फिर अना होता है, फिर सख्ती होती है, फिर ऐसे मामलात होते हैं जिससे कौमों के दिल जुड़ते नहीं है, टूटते हैं। यही वजह है कि आज हम टूटे हुए। कुरान एक है, हम टूटे हुए। कुरान की सूरतें वो एक है, लेकिन हम टूटे हुए। कुरान की सूरतों के अंदर आयतें हैं, उनके अंदर एक नज़म है। दुनिया में कोई ऐसा नुस्खा नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई नुस्खा नहीं है जिसकी आयत आगे पीछे हो। कोई नुस्खा एक ऐसा नहीं है। रसूल एक है, कुरान एक है, अल्लाह एक है। जिस तरह मुंह करके नमाज पढ़ते वो किबला एक है। एक जबर जेर का भी अल्लाह की किताब में कोई कहीं फर्क नहीं है। पूरी दुनिया के सोहफ को उठा के देख ले, लेकिन मुसलमान एक नहीं है। हर शख्स की अपनी अपनी नजर है, अपनी अपनी दावत है, अपना अपना तरीका है। अकायद में खराबियां, आमाल में जुदाइयां हैं, तफरकेबाजियां हैं। ये भी सारी इसी बुनियाद पर है कि हम किताब और सुन्नत की दावत को पेश नहीं कर रहे। हम सही इस्लाह अंबिया ने की। अल्लाह तबारक या अय्युहन नबिय्यु बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, जो आसमान की तरफ से आया वो पहुंचा, उससे इस्लाह मकसूद थी। आज वो दावत भी हमारी खत्म हो रही है और हम तासुब की दावत दे रहे हैं, अपने अपने फिरकों की दावत दे रहे हैं, और अपने अपनी अंजुमनों और अपनी जमातों की दावत दे रहे हैं, और सब हम फटे हुए हैं। यही वजह है कि आज दावतें भी बेअसर है और इस्लाह के मामले भी रुके हुए। हुक्मरानों की जिम्मेदारी क्या है? अल्लज़ीना मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़कात व अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर। हुक्मरान भी आज इस जिम्मेदारियों से बरी हो चुके हैं। जमीन अल्लाह ने दे दी है, ताकत अल्लाह ने दे दी है, सुल्ता अल्लाह ताला ने दे दिया, लेकिन निजाम कायम कौन से नहीं किए? निजाम सलात कायम नहीं है, निजाम ज़कात कायम नहीं है, निजाम अमर बिल मारूफ कायम नहीं है, निजाम नही अनिल मुनकर कायम नहीं है। तो जिम्मेदारियां हम में से कोई भी नहीं निभा रहा। मुआशरे की इस्लाह कैसे होगी? दावे बहुत हैं, इसके लिए बेपनाह जद्दोजहद है, लेकिन उसकी बुनियादें वो नहीं है जिस पर इस्लाह मकसूद है, अल्लाह और उसके रसूल ने बयान फरमाई है। तो मोहतरम भाइयों, हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम सच्ची दावत को, कुरान और सुन्नत की दावत को उम्मत में आम करें, और उस दावत में अहसन उसलूब रखें, अपने किरदार को बेहतर बनाएं, और दावत घर से, घर के अफराद से, खानदान से, अपने रिश्तेदार, दोस्त अहबाब से शुरू करें। और तनकीदात करने की बजाय हम तामीराती सिलसिलों को आगे बढ़ाएं, तो इंशाअल्लाह मुआशरा एक सही राह पर चल पड़ेगा। याद रखें, जब मुआशरे में गुनाह के सिलसिले, फसाद के सिलसिले निजाम बन जाते हैं, तो फिर दावत खत्म हो जाती है। फिर क्या होता है? फिर अल्लाह तबारक व तआला से उस कौम पर तबाहियां आती हैं, और इस निजाम में तरह तरह के माफियाज पैदा होते हैं, जिनको काबू करना फिर निजामों के बस की बात नहीं होती। आज वही सिलसिले जारी है, मुआशरा बिगड़ा हुआ है, नए माफियाद हर रोज पैदा होते हैं, दावत उसके सामने जमीन पर पड़ी हुई है, और उनके निजाम दुनिया में खड़े हैं, फितना फसाद है, और साल में हम अब 2-2, 4-4 दफा मुसीबतों में फंसने लगे हैं। अब भी वक्त है कि हम इस्लाह के अमल की तरफ आए। अल्लाह ताला उस कौम को कभी हलाक नहीं करता जो कौम हमेशा इस्लाह के काम करती रहती है। कुरान है, वमा काना रब्बुका लियुहलिकल कुरा इल्ला वहुम मुस्लिहून।
اللہ کبھی بھی اس قوم کو تباہ نہیں کرتا جب تک اس کے قوم کے لوگ اصلاح کے کام کرتے رہے۔ اصلاح کا عمل آپ جاری رکھیں، جہاں کہیں بھی ہے اس کو جاری رکھیں، کم از کم معاشرے کو نہیں تو ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو تو بچا سکتے ہیں، اور بھی کچھ نہیں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اپنی ذات کو تو ضرور بچا لیں گے، انشاءاللہ اللہ بچا لے گا، کیونکہ اصلاح کا عمل جاری ہے۔ استغفار کا عمل اور اصلاح کا عمل، عذاب اللہ تعالیٰ کے اس کو روک دیتا ہے، رکاوٹ بن جاتی ہیں وہ چیزیں جب تک یہ دو صلاحیتیں بندے میں ہوں، استغفار کرتا رہے اور اصلاح کے عمل کو جاری رکھے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے معاشروں میں جو بگاڑ ہے وہ دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعوتوں میں وہ قوت پیدا کر دے کہ لوگوں پر وہ دعوت اثر انداز ہو اور لوگوں میں تبدیلی آ جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔